السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 123۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا، ان کا نام تھا حسین، سواد سے، سین سے نہیں، اور ان کے بیٹے تھے حضرت عمران۔ یہ عمران جو ہے صحابی تھے، اور حسین جو ہے یہ مشرک تھے مکہ مکرمہ میں، اور بڑے رئیسوں میں شمار ہوتا تھا ان کا مکہ مکرمہ میں۔ ایک مرتبہ سارے مکہ کے قریش کے رؤساء آئے حسین کے پاس اور کہا بھی ہم بڑے پریشان ہیں، یہ محمد نے جو معاملہ کر رکھا ہے مکہ میں، گھر گھر میں توڑ ہے، تم کچھ ہماری مدد کرو۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ سارے کے سارے مشرکین مکہ اور حسین، یہ سارے کے سارے حسین کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک پہنچے۔ میں اس پر ایک قصہ سنا رہا ہوں کہ میٹھا بول بھی آدمی کے لیے سخاوت بن جاتا ہے، صدقہ بن جاتا ہے۔ اچھا بول، حکمت والا بول، یہ بھی آدمی کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ وہاں پہنچے۔ اب وہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں یہ عمران بھی تھے، حسین کے بیٹے سب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سارے کے سارے چودھری بے ایمان آئے ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ہو، حسین بھی آئے ہیں، بھئی تو بڑے آدمی حسین بھی آئے ہیں، بھی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بھی کھڑے ہو جاؤ، جو ہے یہ بڑے میاں کے لیے جگہ خالی کرو، حضرت حسین کے لیے جگہ خالی کرو۔ وہ آ کر بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور سارے رؤسائے مکہ بھی بیٹھ گئے، اور حضور نے ان کا اکرام کیا، اچھی بات کی۔ تو حسین نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں محمد، تم ہمارے خاندان کے آدمی ہو، یہ سارے رشتہ دار تم سے خفا ہیں، تم سے ناراض ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تم نے باپ دادا کی ساری جو عبادتیں تھی سب کو ختم کر دیا۔ تمہارے باپ تو بہت اچھے تھے، تمہارے دادا کو بھی میں پہچانتا ہوں، تمہارے باپ کو بھی پہچانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا آپ کیا کہنے آئے ہیں؟ یہ فرمایا ہے کہ اتنے باپ داداؤں کے دین کی مخالفت نہیں کرتے، یہ حسین نے کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھو حکمت سے بات کر رہے ہیں، میٹھی بات۔ یہ فرمایا حسین مجھے بتاؤ تم کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت حسین نے کہا میرے سات خدا زمین پر ہیں، اور ایک اللہ جو ہے وہ آسمان میں ہے۔ حضور نے فرمایا جب تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچتا ہے تو کس اللہ کو پکارتے ہو؟ حضرت حسین نے کہا آسمان والے اللہ کو۔ آپ نے فرمایا جب مال ہلاک ہو جائے تو کس کو پکارتے ہو؟ حضرت حسین نے کہا آسمان والے کو۔ حضور نے فرمایا یہ عجیب بات ہے کہ تمہاری پکار پر وہ اکیلا تمہاری مدد کرتا ہے، اور تم اس کے ساتھ اور خداؤں کو شریک بھی کرتے ہو۔ کیا تم آسمان والے خدا کی رضا اور اجازت سے ان دیوتاؤں کو شریک کرتے ہو؟ تمہیں آسمان والے نے اجازت دی ہے؟ تو حسین خاموش ہو گئے۔ فرمایا نہیں ایسی بات تو نہیں ہے۔ حضرت حسین کہتے ہیں اس وقت مجھے پتہ چلا کہ آج تک ان جیسی بڑی ہستی سے میں نے بات نہیں کی ہے، پیار والی بات، محبت والی بات۔ پھر فرمایا کہ حسین مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پالو گے۔ حضرت حسین نے کہا میری قوم ہے، میرا خاندان ہے، اگر اسلام لاؤں گا تو ان سے مجھے بہت خطرہ ہے، اس لیے میں کیا پڑھوں؟ مجھے کچھ پڑھنے کا بتائیے، کچھ وظیفہ بتائیے، مسلمان تو ہو جاؤں گا لیکن ساری قوم میری مخالف ہوگی۔ آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو، پڑھو میرے ساتھ۔ آپ حضرات پڑھیے اللہم استہدیک لأرشد امری وزدنی علما ینفعنی
ترجمہ پڑھ لیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، میں اپنے معاملے میں زیادہ رشد و ہدایت والے راستے کی آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں اور مجھے علم نافع اور زیادہ عطا فرما۔ حسین نے یہ دعا پڑھی اور اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے۔ حضور نے اور اکرام کیا اور کہا کہ جاؤ بڑے میاں کو گھر تک چھوڑاؤ۔ یہ میٹھے بول سے مسلمان ہوئے حسین۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو سارے کے سارے قریش جو تھے وہ ٹوٹ گئے، یہ کہا بس ختم، یہ آدمی مسلمان ہو گیا، اب تو ہم کو بھی مسلمان ہونا پڑے گا۔ یہ دعا مانگتے رہنے چاہیے۔ یہ دعا کا میں امیجز بنا کر انشاءاللہ بھیج رہا ہوں، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس لیے سخاوت کیجئے، اچھے بول بولیے، اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، آمین۔